بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَقَالَ تَعَالَى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبیوں نے حج کیا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جب بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھوایا اور بیت اللہ بن کر تعمیر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میری آواز تو بہت پست ہے، میں اعلان کروں گا تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نادی فعلین البلاغ، آپ اعلان کیجئے، آواز کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے یا حجر اسود کے پاس گئے، وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ جبل ابی قبیس پر گئے، ایک روایت میں ہے کہ صفا پہاڑی پر گئے اور وہاں پر چڑھ کر اعلان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو بہت دور تلک پہنچایا۔ جتنے بھی شجر و حجر جن کے پاس بھی اللہ کے اس بندے کی آواز پہنچی، اس زمانے میں یا قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان تھے، جس نے بھی لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا کہ وہ حج کرے گا۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک مرتبہ زندگی میں حج کی توفیق عطا فرمائی، اور کسی نے 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ہی مرتبہ حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرما کر مدینہ طیبہ مکہ بھیجا۔ چونکہ ابھی مکے کے اندر مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، اور ایسے بھی لوگ تھے جو ننگے ہونے کی حالت میں حج کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ جس کپڑے میں ہم نے معصیت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کپڑے میں ہم حج کیسے کریں؟
تو کپڑے اتار کر وہ ننگے ہی حج کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا جاؤ اور جا کر اعلان کر دو الا لا یحجن بعد العام مشرک او عریان، کہ جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ سنو اس سال کے بعد کوئی مشرک یا کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا۔ اب بیت اللہ کو پاک کر لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ چکا تھا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد کبھی بیت اللہ کے قریب بھی نہ آئیں۔ بیت اللہ پاک ہو گیا اور اس کے بعد سن 10 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت لے کر بیت اللہ حج کے لیے تشریف لائے۔ قرآن یہ کہتا ہے یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، کہ لوگ آپ کے اس اعلان کو سن کر پیدل حج کرنے کے لیے بھی آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، دور دراز سے چل کر آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدل حج کرنا بہتر ہے کہ سوار ہو کر حج کرنا بہتر ہے؟ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ پیدل حج کرنے میں مشقت زیادہ ہے، اگر کوئی آدمی پیدل حج کرے گا تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ مشقت اٹھانا پڑے گا، اس لیے پیدل حج کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلاف کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے پیدل حج کیا ہے، 50 60 بلکہ بعض لوگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے 70 حج کیا، پیدل حج۔ بصرہ سے چلے، کوفہ سے چلے، اور کوفہ اور بصرہ سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، انہوں نے پیدل حج کیا۔ لیکن علماء کی دوسری جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ بھی پیدل حج فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے پیدل حج نہیں کیا بلکہ سواری پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر تشریف لے گئے ہیں، اس لیے اس جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سوار ہو کر حج کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا اور صحابہ نے حج کی تیاری کی۔ لمبی جماعت تھی، 1,14,000 کا مجمع تھا، 1,14,000 صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا تھا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، الوداعی حج، چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا، اور حج کے چند ماہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے اس حج کو آخری حج کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج میں شریک ہونے کے لیے دور دراز سے صحابہ چل کر آئے تھے۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں بھی حج کر لوں، مرد بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اعلان فرما رہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج کی فرضیت کے بعد، اسلام میں حج کی فرضیت کے بعد، اس سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تھا لیکن اس وقت حج فرض نہیں تھا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا ہے۔ تو حج کی فرضیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے
کہ صحابہ کو حج کے ایک ایک طریقے سکھلا جائے۔ آج ہمارے پاس حج کے احکام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حج ہے۔ اسی حج کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں حج کیسے کرنا ہے، مزدلفہ کب پہنچنا ہے، مزدلفہ میں نماز کیسے پڑھنی ہے، عرفہ کب جانا ہے، عرفہ میں نماز کیسے پڑھنی ہے، اور مزدلفہ سے ہمیں مینا کی طرف کب آنا ہے، اور مینا پہنچ کر ہمیں پہلا عمل کیا کرنا ہے، دوسرا عمل کیا کرنا ہے، اور تیسرا عمل کیا کرنا ہے، اور مینا کا جو 5 دن کا قیام ہے، اس قیام کے درمیان ہمیں کیا کیا عمل کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دیا ہے، اللہ نے اپنے در پہ انہیں بلایا ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرما لیا۔ کون مسلمان ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میں حج کر لوں؟ لیکن یہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق نہیں دیتے، نہ سب کے پاس اتنی وسعت ہوتی ہے کہ حج کر لیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں حج کی توفیق ملتی ہے اور وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی توفیق دیا، ان کو چاہیے کہ دعوت کھانے میں وقت کم لگائیں، حج کی تیاری زیادہ کریں۔ دعوت تو سبھی لوگ دیتے ہیں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ حاجی صاحب ہمارے دروازے پہ آ جائیں، چند لقمے ہمارے دسترخوان سے کھا لیں۔ مطالعہ کم ہو پاتا ہے اگر آپ نے حج کی تیاری ڈھنگ سے نہیں کیا اور جانے کے بعد کچھ بھول گئے، کوئی غلطی ہو گئی تو بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو تفصیل کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا ہے۔ لوگ بیانات کرتے ہیں، بیانات میں ساری چیزیں بیان بھی نہیں کی جا سکتی ہیں، نہ سارے احکام بیان کے ذریعے سے سکھلائے جا سکتے ہیں۔ آپ بہت آسان کتاب ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آسان حج 10-20 روپے میں ملتی ہے، JB سائز کی ہے، بہت مختصر سی کتاب، بہت آسان کر کے اس میں حج کو بتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اس کتاب کو اپنے پاس ضرور رکھیں اور پورے حج کے سفر میں رکھیں۔ ایک اور اچھی کتاب ہے مولانا مفتی سعید احمد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس کتاب کو بھی خرید لیں اور خرید کر اس کو بھی رکھیں، اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ معلم الحجاج نام ہے کتاب کا، حجاج کا معلم، یعنی حجاج کو حج سکھانے والی کتاب۔ معلم الحجاج اپنے پاس ضرور رکھیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پاس میں حج کے سفر میں کوئی مفتی، کوئی عالم نہیں ملا، اب کوئی مسئلہ پیش آ گیا، الجھن ہو گئی کہ اس کو کیسے کرنا ہے، تو معلم الحجاج میں وہ ساری تفصیلات سارے مسائل کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور آسان حج تو ضرور رکھے۔ مینا کے قیام کے دوران حاجیوں کو چاہیے کہ روزانہ کا معمول دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پہلے دن کیا کیا تھا، اور مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے دن کیا عمل رہا، عرفات میں آپ کے اعمال کیا رہے، کس طریقے سے آپ نے عرفہ میں قیام فرمایا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں اور کیوں پڑھیں، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ ان چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا حج جو ہے خراب نہ ہو۔
ہمارے ہندوستانی حاجیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ترتیب واجب ہے، یعنی مزدلفہ سے جب آپ منی تشریف لاتے ہیں تو پہلا عمل بڑے والے جمرہ پر آپ رمی کرتے ہیں، وہاں پر جا کر سب سے اہم عمل، پہلا عمل آپ کا یہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جانور کی قربانی دینی ہے، ذبح کرنا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ہندوستان کے جتنے حجاج جاتے ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ جتنے بھی ہندوستانی حجاج ہیں سبھی حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مکہ پہنچنے کے بعد پہلے عمرہ کی نیت کرتے ہیں، عمرہ کا احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھ کر احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ عمرہ کر لیتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا اور اپنے فطری لباس میں آ گئے، جو کرتا پاجامہ آپ پہنتے ہیں وہ آپ نے پہننا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں، آپ کو منی جانا ہے، تو منی نکلنے سے پہلے حاجی لوگ غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے منی کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی عربی زبان میں آتے فائدہ اٹھانا۔ آپ نے ایک سفر میں فائدہ اٹھا لیا کہ آپ نے حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا، اس لیے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر ہمارے ذمے قربانی لازم ہوتی ہے، اسی کو دم تمتع کہا جاتا ہے۔ یہ وہ والی قربانی نہیں ہے جو پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ حج کی خاص قربانی ہے شکرانے کی، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ دم تمتع جو آپ ادا کرتے ہیں اس کا تعلق اس قربانی سے نہیں ہے۔ اور عموماً حاجی حج مکہ کے اندر مقیم ہوتے ہیں، اگر آدمی مقیم ہو اور صاحب حیثیت ہو اس کے ذمے قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، جو قربانی آپ اپنے گھروں پر کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے سفر حج کے اندر دم تمتع دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی قربانی ختم ہو گئی۔ آپ کے گھر پہ جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی آپ ضرور کرائیں۔ ہر سال جو قربانی آپ اپنی طرف سے کراتے ہیں وہ قربانی آپ کی طرف سے ضرور ہوگی، وہ دم تمتع والی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ تو رمی کرنے کے بعد پہلا ہمارا عمل 7 کنکریاں آپ نے ماری، کنکریاں مارنے کے بعد آپ کا پہلا عمل قربانی کرنا ہے۔ اگر آپ حج کمیٹی کی طرف سے جو بینک بنا ہوا ہے قربانی کا اس میں آپ نے پیسے ڈالے ہیں تو ان کا بہت زیادہ یقین نہیں ہے کہ وہ قربانی کب کریں گے، چونکہ ان کے یہاں ترتیب واجب نہیں ہے، حنابلہ کے یہاں ترتیب واجب نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے کسی متعلق جاننے والے کے ذریعے سے قربانی کرائی جائے، تاکہ رمی کرنے کے بعد آپ نے ان کو فون کر دیا کہ میں نے رمی کر لیا ہے، میری طرف سے قربانی کر لیجئے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کر دیا، قربانی کرنے کے بعد آپ کو فون کر دیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ منی خیمے پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنا سر کا بال مڈاتے ہیں، حلق کراتے ہیں۔ حلق کرانا مستحب ہے، بہتر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سر کا بال مڈانے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ المحلقین ثلاثا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی سر کا بال مڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے کہا والمقصرین یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے بال کو حلق نہ کرائے بلکہ چھوٹا چھوٹا کرا لے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے اس کے لیے بھی رحمت کی، 4تھی مرتبہ دعا فرمائی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مستحب یہ ہے بلکہ مسنون یہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کا بال مڈایا تھا، اس لیے
مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ہم قصر کرنے کے بجائے حلق کرائے اپنے سر کے بال کو مڈائیں، اور سر کا بال آپ نے مڈا لیا، اب اس دن آپ کے اوپر ایک اہم عمل ہے جو اس دن کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ آپ مکہ تشریف لے جائیے اور مکہ جانے کے بعد آپ طواف زیارت کر لیجئے۔ حج کے دو اہم رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ، عرفہ میں قیام کرنا، زوال سے لے کر غروب شمس تک، غروب شمس سے ذرا سا پہلے تک، سورج ڈوبنے سے پہلے تک یہ قیام کرنا یہ فرض ہے، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، اور اگر کسی سے یہ فوت ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارا قیام وہاں پر نہیں ہو سکا تو ہمارا حج نہیں ہوگا۔ اور دوسرا حج کا بہت اہم رکن ہے طواف زیارت کرنا، اگر طواف زیارت چھوٹ گیا تو ہمارا حج ناقص رہ گیا۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں حاجی لوگ کہ جلدی سے ہم اس ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جائیں۔ طواف زیارت کر لینے کے بعد حاجی کو مکمل حل حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، احرام کا اب کوئی حکم اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا۔ طواف زیارت کر لیا، طواف زیارت کرنے کے بعد مکمل طریقے سے حلال ہو گیا۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ بالترتیب ہیں، اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی پہلے رمی کرنی ہے، اور رمی کرنے کے بعد اس کے بعد سر کا بال مڈانا ہے، جانور ذبح کرانا ہے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد سر کا بال مڈانا ہے۔ یہ ترتیب، ان تین چیزوں میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کا لحاظ آپ نہیں کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، اگر ترتیب فوت ہوگی تو دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے حج کر رہے ہیں تو حج زندگی میں عموماً ایک مرتبہ توفیق ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے در پر بلاتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ خوب سیکھ کر حج کیا جائے، علماء سے سیکھا جائے، بار بار جایا جائے۔ اور اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض وغیرہ ہو، کسی سے ناراضگی ہو تو ناراضگی دور کر لی جائے، قرض ہے تو قرض ادا کر کے جایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔